أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ حدیث جبرائیل میں سے جو پہلا سوال تھا اخبرنی عن الاسلام، میں سے پہلا تذکرہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ آیا، اور یہ تذکرہ آ گیا کہ اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز حاجت رواں بالکل بھی نہیں ماننا ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک، ہر چیز کا کارساز اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر دوسرا آیا تھا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف زبان سے رسول ماننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں لا کر اپنی زندگی گزارنے کا نام ہے کہ سچا مسلمان اور سچا مومن، اور شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہیں اسی وقت ممکن ہے۔ اور پھر دوسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کی پابندی کرو یا نماز قائم کرو، مختلف ترجمے کرتے ہیں، بہرحال اس کے فضائل کے سلسلے میں گزشتہ آیا تھا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جب آدمی اہتمام کرتا ہے تو وہ اسلام کے جو ستون ہیں اس ستون کو باقی رکھتا ہے۔ اگر جس نے نمازوں میں لاپرواہی کی، نمازوں کا اہتمام نہ کیا، وہ گویا اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا۔ اور نماز مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق اور جو پہچان ہے وہ نماز ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کا فرمان بھی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے کفر کیا، کافر نہیں ہوا بلکہ کفر کیا۔ یہاں مثال سے گزشتہ اس سے پہلے بھی جب نماز کا تذکرہ آیا تھا اس وقت یہ بات آئی تھی، یہ مثال آئی تھی کہ ایک آدمی کا پیشہ ہے کہ وہ کپڑے دھوتا ہے، دھوبی ہے، اس کو دھوبی کہتے ہیں۔ اس کا کام ہی دن رات کا یہ ہے کہ وہ کپڑے دھوئے، لوگوں کے کپڑے لائے اور اس کی صفائی کرے اور ان کو واپس کرے۔ اور ایک شخص یہ ہے کہ اس کے آستین میں یا دامن میں تھوڑا سا کچھ داغ لگ جائے اور وہ اس کو دھو لے۔ یہ جو اپنا چھوٹا سا داغ آستین یا دامن کا وہ دھوتا ہے تو اس کو دھوبی نہیں کہیں گے، بلکہ اس نے دھوبیوں والا کام کیا، لیکن یہ دھوبی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن کافروں والا اس نے عمل کیا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
کا کلمہ پڑھتے ہوئے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا دل کس طرح گوارا کرتا ہے؟ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی محبت کا اظہار، جو اللہ سے جو دل میں محبت ہے اس کا اظہار اور اس کا طریقہ نماز ہے کہ آدمی اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے کہ میں کسی چیز کے بھی لائق نہیں ہوں، میں صرف اور صرف آپ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، آپ ہی سے مانگتا ہوں اور آپ ہی سے امید رکھتا ہوں۔ اور ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی، جس کے ذریعے آدمی بہت سارے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس عموماً بزرگوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی پریشان حال آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ یعنی نماز کا اہتمام چاہے نفل ہو یا فرض ہو یا کسی بھی قسم کے کوئی نماز ہو، اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور بے ضرور قبولیت سے نوازتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک آج کل تھوڑا دیکھنے میں بھی آ رہا، نماز ہو گئی لیکن دعائیں نہیں کرتے، ویسے ہی اٹھے ہاتھ پھیرے اور نکل گئے۔ کتنی انتہائی تکبرانہ عمل ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جھکا ہے، عبادت کیا ہے، اللہ سے مانگنے تیار نہیں ہے۔ ارے نماز محنت ہے اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ مزدوری ہے، اس کو حاصل کیے بغیر آدمی کا دل کس طرح گوارا کرتا ہے کہ وہ اٹھ کر چلے جائے؟ وہ اللہ سے مانگنے میں کیا شرم محسوس کرتا ہے؟ اور یہ بات ہم سنتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے اللہ ہر کسی کے پاس اس کو جھکا دیتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ امام صاحب کے ساتھ دعا نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کچھ خاص ذکر و اذکار ہے کر لیجئے، لیکن دعا تو اس کے بعد تو مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد تو دعا کر سکتے ہیں۔ ایسی کیا بدنصیبی ہے کہ آدمی دعا سے پیچھے ہٹتا ہے؟ اور دعا کا آج سے 6-8 مہینے پہلے بہت تفصیلی تذکرہ آیا تھا، 3 جمعہ تذکرہ چلا تھا کہ دعا کیا چیز ہے۔ جو آدمی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا اس کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں، اور جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ کہ اللہ تعالیٰ جب دعائیں کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دعاؤں سے محروم ہیں۔ پہلے تو نماز کا یہ اہتمام نہیں، کبھی نماز کا موقع مل جائے، نماز کی پڑھنے کی توفیق میسر آ جائے، دعا کی توفیق نہیں ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ایک آدمی اپنے خالق و مالک سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ کس سے امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور جب آدمی خوشی کے موقع پر شکرانے کے طور پر اللہ سے مانگتا ہے کہ اے میرے مالک تیرا احسان ہے، تو نے میرے فلاں فلاں جو مسائل تھے تو نے حل فرما دیے۔ جب آپ مصیبت میں جا کر مصیبت کے مواقع پر جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت بآسانی آپ کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال اس وقت آئی تھی جب دعا کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ایک آدمی کسی صاحب حیثیت، صاحب منصب شخص سے تعلق بنایا، اس کو اپنی دعوتوں میں بلا رہا ہے، اپنے خوشیوں کے موقع پر بلا رہا ہے، تو اس سے ایک دوستانے کا تعلق ہو گیا، ایک دوسرے کی پہچان ہو گئی۔ اس کے بعد اگر کسی موقع پر وہ مصیبت میں پھنس جائے، کسی پریشانی میں آ جائے تو وہ فوراً فون بھی اگر کر دے تو یہ کافی ہو جاتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا آدمی ہے، اس کا مسئلہ حل کر دو۔
کیوں اس نے خوشی کے اوقات میں اس سے تعلق بنایا، اس میں اس کو شریک کیا تو ایک تعلق بنا، اور جب غم کا موقع آیا اس نے اس خوشی کے مواقع کو یاد رکھ کر اس کے پریشانیوں کے معاملات کو وہ آسانی سے حل کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت سے تعلق صرف مصیبتوں کے وقت نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا جہاں غم کے موقع پر ہم رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، وہیں خوشی کے مواقع پر بھی اللہ سے گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ٹوپی بھول گئے، ٹھیک ہے، سستی کی وجہ سے اگر کسی نے ٹوپی نہ پہنی تو اس کو تو فقہا نے شامی جو ہمارے فقہ کی مسئلہ مسائل کی جو سب سے بہترین اور اعلیٰ کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اگر ٹوپی چھوڑ دیتا ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے، ٹوپی پہننے میں عار محسوس کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ٹوپی چھوڑتا ہے نماز کے وقت تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے فقہا نے۔ کیا تکبر، ہم کو کس چیز کا، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کا عمل لکھا ہوا ہے آگے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کبھی بھی سر کھلا رکھ کر کبھی بھی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ بتائیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل کہ آپ ہمیشہ جو ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں، ارے اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ایک معمولی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں جب بھی جاتا ہے، وہ جس کو بھی خدا مانتا ہے، وہ سر پر، دیگر مذاہب میں ٹوپی نہیں ہے، کچھ بھی کپڑا ڈال لیتے ہیں، سر جھکا کر جاتے ہیں۔ مسلمان کے پاس ایسا کیا تکبر اور غرور آ گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے؟ شرم کی بات ہے کہ جس خالق و مالک نے تمہیں طاقت و قوت دی، تم اسی کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ اسی لیے جب اہتمام کرتے ہیں عبادت کا تو پورا کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ جو تم کو مرضی ہے کر لو، جو جس طرف مرضی نہیں ہے نہ کرو، یہ اسلام میں بالکل قبول نہیں ہے، اللہ کے پاس رد کر دیے جاؤ گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو اس طرح بری حالت ڈال کر، جس طرح ہم بعض دفعہ نمازوں میں آ جاتے، کیا ہم کسی تقریب میں جاتے، کیا ہم کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جب ہم جاتے ہیں اسی طرح حالت ڈال کے جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم نماز، جب اللہ کی بارگاہ جو خالق کائنات ہے، مالک الملوک ہے، اس کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو اتنی بری حالت ڈال کے آتے ہیں کہ آدمی بازو والا پناہ مانگے جب کہاں کب یہاں سے بھاگ جائے۔ تو اسی لیے جب نماز کو آ رہے ہیں تو وہ پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری ایک مسئلہ یہ ہے جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کے تابع ہیں، جو امام کر رہا ہے آپ کو کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص اگر یہ تصور کرتا ہے کہ امام صاحب جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں سکون سے نماز پڑھوں گا، میں آرام سے، امام صاحب 3 باری تسبیح پڑھے ہوں گے، 3 بار سے مجھے تسلی نہیں ہوگی، میں 5 بار پڑھ کر اٹھوں گا۔ اگر یہ تصور کر کے یا کسی بھی قسم کا تصور کر کے امام سے دیر یا امام سے جلدی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز مکروہ ہوگی۔ امام اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، سیدھا اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ جو ہے یہ تاخیر کرتے ہیں یا جلد بازی کرتے ہیں تو آپ امام کی متابعت کہاں رہی آپ کے پاس؟ اسی لیے اس مسئلے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ امام کے تابع ہیں تو امام اٹھ گیا بس اٹھ جائیے، امام جھک گیا جھک جائیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور مزید چیزیں تھیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو تذکرے میں آئے گی۔ بہرحال جن مسائل کا تذکرہ ہوا وہ عمل کے لیے ہوا ہے، عمل کیجئے، اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔
اور محمد رقیب عرف حامد صاحب کی ابھی صحت مکمل طور پر صحیح نہیں ہوئی، ان کے لیے دعائے صحت کیجیے کہ اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے وہ حسن بھائی کے بھائی بابر، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آج صبح اور ایک میسج آیا، محمد یہ معہد قبلہ کے پاس رہتے ہیں، ان کی والدہ کی بھی طبیعت ناساز ہے، وہ دماغ میں کچھ خون آ گیا بتا رہے تھے، تو ان کے لیے بھی دعائے صحت فرمائی۔ اللہ رب العزت تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کے سائے کو ان کے چھوٹوں پر درازگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔